اگر کوئی پانی استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے یا پھر ایسی جگہ پر ہے جہاں پانی ہے ہی نہیں، کیا کرے بھائی؟ راستہ بہت ہی آسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا عبادت کے معاملے میں، اتنا آسان کہ عبادت کرنے کی چاہت بس ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قدم قدم پر آسانیاں دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی پر ہاتھ مار کر کے تیمم کر لو۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہرے وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں پر ملو۔ یہ ہے تیمم، چاہے وہ سفر کی حالت میں ہو، حضر کی حالت میں ہو، آپ پریشان ہیں، پانی استعمال کرنے پر قادر نہیں، مریض ہیں، یا پھر اتنا کمزور، بوڑھے بھی ہوتے ہیں کبھی کبھار، بہت کمزور ہو جاتے ہیں پانی استعمال، اتنا کمزور ہو آدمی کہ پانی استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے، تو پھر وہ آدمی بھی تیمم کرے۔ اب تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ ایک دم مختصر ہے، آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ آپ سمجھ نہیں پائیں کتنا آسان ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار اپنے ہاتھ کو پاک مٹی پر مارے، پاک مٹی ہونا چاہیے، چاہے پتھر کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہو، دیوار کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہو، یہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا اوپری حالت کے اندر جو ہوتا ہے مٹی، بعض جگہ ریتیلا زمین ہوتی ہے تو ریتیلا زمین کے اندر بھی ریت کے اندر جو ہے ملا ہوا ہوتا ہے، بس کتنا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ مٹی گیلا نہ ہو، سوکھا مٹی ہونا چاہیے، کیونکہ گیلا مٹی آپ کو پتا نہیں کہ کس سے گیلا ہوا ہے، اس لیے گیلا مٹی نہیں ہونا چاہیے، سوکھا مٹی ہونا چاہیے، پاک مٹی، سوکھا مٹی ہو، اس پر ایک مرتبہ ماریے، پھر اس کے بعد ہاتھوں میں پھونک ماریے، یہ بھی ایک سنت ہے، ہاتھوں پر پھونک ماریے، پھر اسی ہاتھ کو چہرے پر پھیر لیجیے، پھر اسی ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی اوپری حصہ پر، اس سائڈ میں، اس سائڈ تو پہلے سے لگا ہوا ہے، بس اتنا، وہ بھی ہاتھ کو یہاں تک نہیں، یہاں تک بھی نہیں، یہاں تک بھی نہیں، بس کلائی تک، ایک دم ایزی ہے، آسان ہے، کلائی تک اوپر کے ہاتھ کو آپ نے پھیر لیا، بس تیمم ہو گیا، اتنا ہی۔ پہلا نیت کہ میں تیمم کر رہا ہوں، نیت، دوسرا بسم اللہ کیونکہ وضو کا قائم مقام ہے، تیسرا مٹی پر ہاتھ مارنا، چوتھا پھونک مارنا تاکہ کنکر وغیرہ ہو تو وہ اس سے نکل جائے، چوتھا اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں کو مل لینا، پانچواں اپنے ہاتھ کے اوپری حصہ پر بس مل لینا، یہ کافی ہو، چاہے بڑی ناپاکی ہو یا چھوٹی ناپاکی، حدث، چاہے آپ کو زنبی کی حالت ہو یا پھر آپ کو وضو کی ضرورت ہو، اگر آپ کو غسل واجب ہو چکا ہے اور آپ جو ہے کافر ہیں، نماز یا پانی استعمال کرنے پر آپ استعمال نہیں کر سکتے، بس تیمم کر کے آپ نماز پڑھ لیجیے، بالکل کافی ہے۔ وضو کی ضرورت ہے، آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے، تیمم کر لیجیے، آپ کی نماز ہو جائے گی، پورا لوٹ پوٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور بس اتنا ہی کافی ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہاتھ مارنے کے بعد پھر ناک میں مٹی ڈالنے لگتے ہیں، ارے بھائی ناک میں مٹی گھسانا ہے کیا؟ پانی ناک میں ڈالنا ہے، مٹی ڈالنا نہیں ہے۔ بعض لوگ منہ میں بھی لینے لگتے ہیں، اتنا مطلب اوور کرتے ہیں، بعض لوگ یہاں کے بجائے پورا ہاتھ ملنے لگتے ہیں، یہ ساری چیز سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر کے اندر تھے اور عین وقت دونوں جنبی ہو گئے، دونوں، اللہ کا کرنا کیسا ہے، دونوں کو غسل واجب ہو گیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، پورے مٹی کو سر سے لے کر کے پاؤں تک پورا مٹی بھر لیا، اور بھرنے کے بعد پورا مٹی سے لوٹ پوٹ ہو گئے اور نماز انہوں نے ادا کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا۔ ہاں یہ دونوں نبی علیہ السلام کے دیکھے حالت کیا ہے، یہ کیا کیا عمار؟ کہا کہ اللہ کے نبی غسل کی ضرورت تھی، پانی تھا نہیں تو میں نے جو ہے غسل کی طرح پورے پانی کو سر کے اندر ڈال دیا۔ حضرت عمر سے کہا تم نے کیا کیا؟ کہا کہ میں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی ہے۔ کہا کہ تمہیں جانکاری نہیں تھی اس لیے اس طرح کی؟
तुम्हारा भी नमाज हो गई, तुम्हारा भी नमाज हो गई, लेकिन आइंदा ख्याल रखना पूरे मिट्टी को सर पर डालना नहीं, बस तयम्मुम कर लो काफी है। तो दीन इतना आसान है। एक बात और ख्याल रखिए कि अगर पानी इस्तेमाल करने पर कादिर है और तयम्मुम कर रहा है तो तयम्मुम नहीं होगी। इस बात को आप ज़हन नशीन कर लीजिए। पानी इस्तेमाल करने पर कोई कादिर है और अगर तयम्मुम कर रहा है तो फिर उसकी तयम्मुम नहीं होगी। पानी इस्तेमाल करने पर कादिर नहीं है, चाहे वो मरीज की हालत में हो या किसी और हालत में हो, तो वो तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले, नमाज हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।